ایک بات خدا کا پاک روح مجھے بھا رہا ہے میرے اندر یہ کہ وہ لوگ جو گراسینیوں کے علاقہ میں اس وقت یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ آج ہم نے یسوع کا جلال دیکھا، اور وہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے یسوع کے پاس لائے۔ پچھلی جو نائٹ کی عبادت ہے مجھے یاد آ گئی کہ اس میں ہم نے یسوع کے جلال کو دیکھا، لیکن میرے عزیزوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو اپنی ڈیوٹی سمجھا کہ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری بیوی، اے میرے دوستوں، ہم نے یسوع کا جلال اس نائٹ میں دیکھا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آئے، ہم یسوع کا جلال دیکھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہم نے اس ڈیوٹی کو نبھایا۔ پچھلے سال ہمارے پاس صاحب نے ایک ڈیوٹی لگائی، کیونکہ پاس صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنی کیبنٹ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اس نے کہا جا لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر لوگوں سے بھر جائے۔ ہم نے کہا اپنی کیبنٹ سے کہ آپ نے تقریباً 3 ماہ کا ٹارگٹ ہم نے دیا کہ 5 روحیں آپ نے یسوع نام سے جیتنی۔ اور میرے عزیزوں ہمارے چرچ خاندانوں کی جو تعداد تھی وہ 30 تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تعداد 40 سے ابو ہوگی۔ ہاللیلویا! کیونکہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب لوگ وہاں آئے تو انہوں نے ایک خوبصورت بات دیکھی۔ نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، کیونکہ ایک لشکر میں 6000 کی تعداد ہوتی، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر وہ ایک بھیڑ جو بیابان میں وہ شخص چلاتا پھرتا تھا، اس کے اندر سکون نہیں تھا، وہ بے چین تھا۔ مجھے یاد آتے ہیں اپنے وہ دن کے جب میں خدا سے دور تھا، سردیاں ہوتی یا گرمیاں، رات کو 2-3 بجے میں اپنے گھر سے دروازے سے باہر نکل آتا، اور وہاں کبھی ادھر چلتا، کبھی ادھر چلتا، کبھی ادھر چلتا، کبھی ادھر چلتا، اور آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ میں ایسے ہی چلتا ہے، کیونکہ میرے اندر سکون نہیں تھا، میرے اندر یسوع نہیں تھا، اور میں بالکل بے سکونی کی حالت میں وہاں رہتا تھا۔ لیکن یہ سب شخص جس کے اندر سکون نہیں تھا، آج لوگ اسے بیٹھے دیکھ رہے تھے، لوگ اسے پرسکون حالت میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ یسوع وہاں آ چکا تھا۔ اور جب یسوع میری زندگی میں آیا تو ہاللیلویا میرے اندر سکون آ گیا۔ اور آج اے میرے عزیزوں، اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے، اگر کسی کے اندر کوئی بوجھ ہے، تو آج میرا اور آپ کا یسوع، وہ یسوع جو ایک بدرو پر بھی قادر ہے، وہ یسوع جو 6000 پر بھی قادر ہے، وہ یسوع جو اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ میری قوت کو کبھی بھی ایسٹیمیٹ نہ کرنا، میں زمین و آسمان پر اختیار رکھتا ہوں، آج وہ یہاں موجود ہے، اور آج وہ ہمارے دلوں میں اپنے سکون کو بھرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا! اور اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے، کپڑے پہننے سے مراد کہ اس کی تن پر کپڑے نہیں تھے، وہ برہنگی کی حالت میں تھا۔ ہماری برہنگی ہمارے گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ پیدائش میں دیکھیں تو جب آدم اور حوا کو پتا چلا، جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کو پتا چل گیا کہ ہم برہنہ حالت میں، لیکن وہاں بھی یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برنا، ہاللیلویا، جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ جس نے اس شخص کے گناہوں کو مٹا دیا، اس شخص کی برہمی کو ڈھانپ دیا، آج وہ یہاں موجود ہے۔ میں پچھلے دنوں میں سوچتا تھا کہ مجھ سے اب گناہ نہیں ہوتا، میرے اندر کبھی کمزوری نہیں رہی، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے اندر ایک چیز بلڈ ہو رہی ہے، تنقید کی، اور میں بہت پریشان ہو گیا۔ یسوع نے مجھے کہا کہ تجھے پھر سے میرے لہو کو اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے، تجھے پھر سے اپنے گناہ سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے معافی مانگی خدا سے، گائے بگائے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے لیے دعا
میں نہ رہوں، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے بلکہ اس شخص میں جو تیسری بات لوگوں نے دیکھی، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ہوش میں جب دعا کر رہا تھا میں نے کہا خدا یہ ہوش میں آنا کیا ہے؟ اور خدا نے مجھے ایک بات بتائی کہ جو ہوش میں ہوتا ہے اس سے آپ اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب میں ہوش میں نہ تھا تو دوسرے کے لیے برائی کا سبب بنتا تھا، خود بھی برائی کرتا اور دوسروں کی بھی برائی کی طرف راغب کرتا۔ میرا دوست تھا پیٹر، جب بھی سر میں نے کوئی اچھی فلم دیکھتی انگلش، میں کہتا چل یار فلم دیکھ لیجیے، خود تو خدا سے دور جانا ہے لیکن دوسروں کو بھی لے کر جانا ہے۔ لیکن جب میرے یسوع نے مجھے پکڑا، میرے یسوع نے مجھے ان 99 بھیڑوں میں لوٹا کر جب وہ لے آیا، جب مجھے ان بھٹکتے ہوئے علاقوں میں اس نے میرا پیچھا کیا اور کہا کہ اے شہزاد میں گراسینیوں کے علاقے میں جا سکتا ہوں تو میں تیرے پیچھے بھی آ سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو پرسکون حالت میں رہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری برہمگی ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ تو ہوش میں آ جائے۔ اور جب ہم ہوش میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے جو کرمزی گناہ ہے اپنی آنکھوں کہ یسوع جو زندگی دینا چاہتا ہے، اس نے اس شخص کو جو گراسینیوں کے علاقہ میں تھا، 21ویں آیت میں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع اس علاقہ میں صرف اور صرف وہ ایک بھیڑ کے پیچھے گیا۔ اور میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے کہ آج ULC کے پلیٹ فارم سے یسوع آپ سے کلام کر رہا ہے کسی ایک بھیڑ کے لیے کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میری بیٹی، تو جو کٹ آف ہو چکا ہے، تو جو 99 سے علیحدہ ہو چکا ہے، آج میں تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ خواہ تو جن بھی بھیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن میں آج یہاں موجود ہوں۔ وہ یسوع اور جس کے سامنے ہوا نہیں ٹھہر سکتی، وہ یسوع جن کے کہنے سے اور پانیوں کا زور ختم ہو جاتا ہے، وہ یسوع جو ایک قدرو پر قادر ہے، وہ یسوع جس کے سامنے 6000 بھی کچھ قوت نہیں رکھتے۔ میں جو زمین و آسمان کا مالک ہوں، آج میں تجھے آزاد کرنے آیا ہوں، کیونکہ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ میں تجھے سکون دینا چاہتا ہوں۔ اگر تیرے دل میں کوئی پریشانی ہے تو آج میں ان کا حل بن کے آیا۔ اگر تیرے اندر کوئی گناہ ہے تو اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، کوئی عیب ہے تو میں اس کو ڈھانپنا چاہتا ہوں، میں اس کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ اور تیرا گناہ چاہے جتنا بھی کرمزی کیوں نہ ہو، آج اگر تو اقرار کرے تو میں ان کو مٹا دوں گا، میں ان کو ختم کر دوں گا اور وہاں پھینک دوں گا جہاں کبھی اور آپ کی نگاہ بھی جا نہ سکے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اقرار کرے